افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا صلوات بر محمد۔ بار دیگر باواز بلند صلوات اللہ۔ عزیزان گرامی، قدر ایام عزا کی مناسبت سے مجالس عزا کا سلسلہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ بالخصوص یہ ایام سجادیہ کے عنوان سے ہمارے چوتھے امام حضرت امام علی زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کی مناسبت سے منعقد ہو رہے ہیں، اور آج کی یہ مجلس عزا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ 25 محرم الحرام جو کہ کل آنے والا دن ہے، اس دن ہمارے امام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ لیکن جیسے کہ آہستہ آہستہ یہ عزاداری کا سلسلہ بڑھتا جا رہا ہے اور حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام کا غم پوری کائنات میں دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا، دن بدن اس کے اندر پوری کائنات کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے ہم مخصوصاً شب شہادت مجلس عزا منعقد کرتے تھے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں اور بزرگان بخوبی اس بات کی گواہی دیں گے کہ اب اس طرح جو ہو رہا ہے گزشتہ زمانوں میں اس طرح نہیں تھا۔ اب یہ 21 محرم سے 30 محرم تک یہ پورے 10 دن امام زین العابدین کے مناسبت سے عشرہ سجادیہ کے عنوان سے ذکر امام زین العابدین ہوتا ہے۔ تو یہ حق بھی ہے اہل بیت کا، اہل بیت کا یہی حق ہے کہ ان کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کیا جائے۔ اس مناسبت سے الحمدللہ مسجد و امام بارگاہ عباس علمدار میں 2 مہینے 8 دن مسلسل ایام غم کا سلسلہ ہے،
اس میں انتظامیہ کا بھی تعاون شامل حال ہے، اور بالخصوص مؤسسہ امام سجاد جن کے ہمارے بزرگ علماء ایران کے اندر ہیں، انہی کی طرف سے یہ مختلف علماء آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں اور ذکر اہل بیت پیش کر رہے ہیں۔ برادر محترم، سید جاوید نقوی صاحب کے حکم سے یہ مجلس اعزاء ابھی اس وقت رکھی گئی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار سید الساجدین کی عظمت کے طفیل شہزادی جناب زہرا کی جانب سے برادر محترم سید جاوید نقوی کو اجر عظیم عطا فرمائے انشاءاللہ، اور آپ تمام مومنین جو اس مجلس اعزاء کے اندر شرکت ہے، زمانے کے امام آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ، اور ہمارا شمار ہمیشہ عزاداران مظلوم کربلا میں رہے۔ حالیہ صورتحال سے آپ بخوبی واقف ہیں کہ عزاداری کی مخالفت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ عزاداری کی مخالفت ہے، یہاں تک کہ بڑے پیمانے پر عزاداری کی مخالفت ہو رہی ہے، اور اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے عزاداری کو محدود کر دیا جائے۔ مثلا ہم جلوس نکالتے ہیں، رستوں پر سبیل لگاتے ہیں، آنے جانے والوں کو پانی پلاتے ہیں۔ آپ بتائیے پانی پلانے سے کسی کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ پانی پلانا ایک اچھا ہی تو کام ہے، لیکن یہ عمل بھی دشمن کی نگاہ میں یہ اس کو کھٹکتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ بند ہو جائے۔ اسی لیے کہ اگر آپ سبیلوں پر جائیں تو جہاں پانی پلایا جا رہا ہے وہاں ایک چھوٹا سا جھولا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ پانی پینے والا اگر مکتب اسلام سے تعلق نہیں رکھتا ہے، اسے نہیں معلوم تو سوال کرے گا۔ اچھا، ہو سکتا ہے بعض ایسے ہوں جو مکتب اسلام سے تعلق رکھتے ہوں پھر بھی نہیں جانتے ہوں، تو وہ سوال کریں گے یہ جھولا کس چیز کی مناسبت سے رکھا ہے؟ تو بتانے والا یہ بتائے گا کہ یہ جھولا امام حسین کے طفل رضی حضرت شہزادہ علی اصغر کی یاد میں رکھا گیا ہے۔ یعنی خود بخود انسان سوال کرتا ہے یہ کہ کس مناسبت سے رکھا ہے، کیوں رکھا ہے؟ کہا اس لیے کہ کربلا میں اس بچے کے جھولے تک کو جلا دیا گیا تھا۔ تو انسان کا دل منقلب ہو جاتا ہے، اور خود بخود اس کے اندر سے یہ آواز آتی ہے کہ ظالم نفرین کے قابل ہے، ظالم لعنت کے قابل ہے، کیونکہ یہ انسان کی اندر ذات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ مظلوم سے اس کی محبت بڑھتی ہے اور ظالم کے خلاف نفرت آتی ہے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ تو چونکہ ایک 6 مہینے کا بچہ بھی کسی کو منقلب کر سکتا ہے، کسی کی طبیعت کو منقلب کر سکتا ہے، کسی کے عقیدے کو تبدیل کر سکتا ہے، لہٰذا انہیں یہ سبیل کھٹکتی ہے، کہتے ہیں کہ اسے ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے روایات کے اندر ہے یہ ایام جو چل رہے ہیں، 2-4 جملے ان مناسبت سے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ عزاداری، یہ کتنی بڑی عبادت ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے۔ یہ ایام جو چل رہے ہیں، ان ایام میں یہ قافلہ کوفے سے شام کا راستہ طے کر رہا تھا۔ ایک جگہ سے قافلے کا گزر ہوا تو کچھ خواتین پانی بھرنے کے لیے گزر رہی تھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ قافلہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے آگے کچھ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، اور ان نیزوں پر، ان سناؤں پر کٹے ہوئے سر ہیں۔ اللہ اکبر! وہ خواتین رک جاتی ہیں، یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ بڑے سخت جملے ہیں یہ، مصیبتیں ہیں، مصائب ہیں۔ جب وہ کٹے ہوئے سروں کو دیکھتی ہیں جن میں آگے آگے سید الشہداء امام حسین ابن علی کا سر تھا، ہاں میرے مولا 57 برس کے ضعیف العمر تھے، سفید ریش تھی، تو ٹھیک ہے سمجھ میں آتا تھا۔ ان خواتین نے دیکھا کہ اس طرح تو ہوتا رہتا ہے کہ جوان کے مقابلے میں آ جائیں، بزرگ کے مقابلے میں آ جائیں، لیکن سب سروں کے بعد جب 6 مہینے کے بچے کے سر پر نظر پڑی ان کی، اللہ اکبر!
تو انہوں نے کہا ہو نہ ہو یہ ظلم ہے، ہو نہ ہو یہ ظلم ہے، اس لیے کہ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہو سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو کربلا میں میرے مولا امام حسین نے بھی پوچھا ہے، میں نے اگر تمہارا قصور کیا ہے تو تم اس کی سزا مجھے دے رہے ہو، لیکن اس 6 مہینے کے بچے نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ اور اسی کی شکایت بھی کی ہے میرے مولا نے، یعنی یہ جو 6 مہینے کے بچے کو لے کر آئے ہیں اور امام نے پانی کا سوال کیا ہے، اس کا باقاعدہ تذکرہ کیا ہے اس وقت جب امام زین العابدین کو وصیتیں فرمائی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے میرے بیٹے زین العابدین، جب مدینے پلٹ کر جاؤ تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اللہ اکبر، ان سے کہنا کہ جب ٹھنڈا پانی پیو میری پیاس کو یاد رکھو، جب کوئی غریب الوطن مسافر مارا جائے تو پہلے مجھ پر گریا کرنا پھر اس پر گریا کرنا۔ اب دیکھیں یہ جملے ہیں جو وصیت ہے میرے مولا کی، اس کے بعد یہ جملہ، اور اس کے بعد کہا اے میرے شیعو کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا ہے۔ اور فرمائی اس کی شکایت امام نے خود کی ہے، مظلومیت ہے، مصیبتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن یہ کیفیت انسان کے دل کو تبدیل کر دے۔ 6 مہینے کے بچے کا کیا قصور ہے؟ شام کی بھی روایات ہیں کہ دروازے سے آتے وقت ایک شخص نے جب اس بچے کو نوکے سنا پر دیکھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اس کو باغی گروہ کہا جا رہا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ کیا بغاوت کرے گا، اس کا کیا قصور ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر، یہ ماتم، یہ عزاداری، یہ مجلسیں، یہ سبیلیں، یہ نوحہ خوانی، یہ غمازنی، یہ جتنے بھی عزاداری کے پہلو ہیں جو ہم انجام دیتے ہیں، ہم اس کو کبھی چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہماری حیات ہے، یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ یہ قدرت کا کرشمہ ہے کہ اس میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے اور اضافہ ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ برای خوشنودی علی اصغر آقای امام حسین بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ اچھا یہ پیغام کہ یہ عزاداری ہمیں اس پیمانے پر کرنی ہے اور عزاداری میں اس قدر اہتمام کرنا ہے، یہ ہمیں اسی امام سے درس ملا ہے کہ جس کی مجلس عزا کے اندر ہم ابھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام زین العابدین بانی عزاداری ہیں، امام زین العابدین وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے عزاداری کو خود بقا بخشی ہے، دوام بخشا ہے، عزاداری کرنا سکھائی ہے، اور یہی امام کی زندگی کا مقصد رہا وقت آخر تک۔ 5ویں امام کی بھی وصیتیں ہیں، 4تھے امام کی بھی وصیتیں ہیں، ہر امام نے عزاداری کے حوالے سے اہتمام کیا، لیکن 4تھے امام کی زندگی عجیب ہے، انشاءاللہ آگے چل کر عرض کر رہا ہوں۔ تو اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، الحمدللہ ایام ابھی جاری و ساری ہیں، ابھی 25 محرم ہے، 2 مہینے 8 دن تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ دشمن کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ محدود ہو جائے۔ اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس واقعے کو میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مختصراً اشارہ دیتا ہوں کہ ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا، اس کے گھر میں کوئی اور نہیں تھا، اس کی ایک بوڑھی ماں تھی، وہ بیچاری تھانے کے عدالتوں کے چکر کاٹتی رہی، لیکن قتل کرنے والے طاقتور تھے تو کیس نہیں جیت سکی، ہار گئی، کیس ثابت نہیں کر سکی کہ یہی میرے بیٹے کے قاتل ہیں، جبکہ دنیا جانتی تھی کہ ان لوگوں نے قتل کیا تھا۔ کیا کیا اس عورت نے؟ وہ اپنے گھر کے دروازے کے باہر سڑک کے سامنے وہاں بیٹھ کر اپنے بیٹے کو روتی تھی۔ لوگ گزرتے تھے، سوال کرتے تھے کہ کیوں رو رہی ہے یہ خاتون، تو جواب ملتا تھا کہ اس کا جوان بچہ تھا جسے قتل کر دیا گیا، اس کا کوئی حامی و ناصر نہ ٹھہرا، کوئی مددگار نہیں تھا اس کا، اس نے بڑے چکر لگائے تھانوں کے عدالتوں کے، لیکن کیس بھی نہیں جیت پائی، اب اسے کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ اب یہ یہی کام کرتی ہے، صبح اٹھ کر آتی ہے، دروازے پر بیٹھ کے گریا کرتی ہے۔ بات سے بات پھیلی اور بات بہت آگے تک گئی، یہاں تک کہ ایک دن قاتلوں کے بچے، غور فرمائیے گا، قاتلوں کے چھوٹے چھوٹے بچے
گلی سے گزر ہوا ان کا، انہوں نے دیکھا کہ خاتون رو رہی ہیں، بچے تھے دیکھ رہے تھے، پھر چلے گئے، واپس جا کے گھر پہ پوچھنے لگے، اپنے گھر سے پوچھنے لگے کہ ایک خاتون ہے کہ جس کو ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کے روتی ہے، وہ کیوں روتی ہے؟ یہ سوال ہے، ہر ذی شعور سوال کرے گا کیوں رو رہا ہے، یہ عورت کیوں رو رہی ہے، سوال کیا۔ اب اس سوال کا جواب قاتل کیا دے؟ قاتل یہ کیسے بتائیں کہ ہم نے ہی اس کے جوان بیٹے کو قتل کیا ہے؟ اور فرما رہے آپ، تو بچوں کی باتوں کو ادھر ادھر ٹال کے اس کے بعد انہوں نے، جو قاتل لوگ تھے، انہوں نے علاقے کے چند بزرگوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ یہ خاتون یہاں سڑک پر بیٹھ کر گریا کرتی ہے، اسے کہیے کہ اندر چلی جائے، اندر گھر میں بیٹھ کے جا کے روئے۔ اور فرما رہے ہیں آج کے زمانے میں یہی کہا جا رہا ہے، عزاداری کو محدود کر دیا جائے، اپنے گھر میں مجلس عزا کی جائے۔ بھائی تکلیف کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ تو علاقے کے لوگوں نے اس خاتون سے اس سے پوچھا، اس بندے سے، بھائی آپ کو کیا زحمت ہے اس سے؟ آپ نے قتل کیا، آپ کے بچے بری ہو گئے، خاتون کو انصاف نہیں ملا، اب وہ بیچاری اپنے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر گریا کر رہی ہے، تو اس سے تکلیف کیا ہے آپ کو؟ کم از کم اسے رونے تو دیجئے۔ کہا رونے پر اعتراض نہیں ہے۔ اب وہ یہ کہنے لگے ہمیں رونے پر اعتراض نہیں ہے، بھلے روئے لیکن گھر میں بیٹھ کر روئے، باہر نہ روئے۔ کہا باہر کیوں نہ روئے؟ کہا کہ اس لیے کہ جب باہر یہ بیٹھ کر روتی ہے تو یہاں تک کہ غیروں کے ہمارے بچے بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہی ہے۔ سوال آتا ہے یہ کیوں رو رہی ہے، اور ہمارے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ جواب تو یہی تھا کہ تم قاتل ہو۔ تو اب ذہن میں رکھیے گا، آج جو کہہ رہے ہیں کہ عزاداری کو محدود کر دیا جائے، عزاداری کو پابند کر دیا جائے، بھائی نواسہ رسول کا غم ہے، آپ کو تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہ ہے کہ جب عزاداری ہوتی ہے، ماتم ہوتا ہے، گریا ہوتا ہے، تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بھائی رو اس لیے رہے ہیں کہ کربلا میں نواسہ رسول اور آل رسول پر ظلم کیا گیا، تو فوراً اگلا سوال آتا ہے کہ ان پر ظلم کرنے والا کون تھا؟ یہ سوال آتا ہے کہ ظالم کون ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر یہ رکھ دیا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ ظلم ایک بری چیز ہے، عدالت ایک اچھی چیز ہے، لہذا وہ ظالم کے خلاف بولتا ہے۔ کچھ چہرے سامنے آ جاتے ہیں، کچھ چہرے نمایاں ہو جاتے ہیں کہ یہ ظالم ہے، ان ظالموں کو چھپانے کے لیے عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو آج اس فرش عزا پر میں آپ کی خدمت میں مجلس کے آغاز میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اس پر ہم کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے، کیونکہ اہل بیت کی سیرت رہی ہے اور ہمارا دین اہل بیت سے متمسک ہے، ہمارا دامن اہل بیت سے متمسک ہے، ہم انہی کے کہنے پر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور اسی کوشش میں ہماری پوری زندگی گزر جاتی ہے کہ اہل بیت ہم سے راضی ہو جائیں، یہی ہماری کوشش ہے۔ تو غم اہل بیت، عزاداری، یہ ہماری پہچان ہے۔ اسی لیے امام خمینی کا بڑا بہترین جملہ ہے کہ یہ جو تم ہاتھ سینے پہ مارتے ہو، ماتم کرتے ہو، یہ ہاتھ تمہارے سینے پر نہیں لگ رہا ہے، یہ ظالم کے منہ پہ تماچا لگ رہا ہے، یہ ظالم کے منہ پہ تماچا ہے۔ اب جو بھی ظالم ہوگا وہ یہ کہے گا کہ عزاداری کو محدود کر دیا جائے، عزاداری کو کم کر دیا جائے، گھروں میں محدود کر دیا جائے، لاؤڈ اسپیکر بند کر دیے جائیں، اور فرما رہے ہیں آپ یہ ساری چیزیں آج کے معاشرے میں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ زمانے کے امام کی سرپرستی میں عزاداروں کی پروردگار عالم حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور کائنات میں جہاں جہاں عزاداری سید الشہداء ہو رہی ہے، مومنین کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے انشاءاللہ، اور جس طرح ابھی عزادار بن کے زندگی بسر کر رہے ہیں، پروردگار ہمیں ساری زندگی عزادار بنا کر رکھے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، نہایت ہی اختصار کے ساتھ مجلس کا پیغام ابتدا میں آ چکا ہے، امام زین العابدین کی زندگی کے حوالے سے
ایک دو باتیں امام کی امامت کے نقطۂ نظر سے پیش کروں گا، اور پھر چونکہ مصیبت ہے، ایام مصائب ہیں، تو پھر مصائب کو بھی ذکر کرنا مقصود ہے۔ امام زین العابدین مکتب تشیع کے مطابق، مکتب تشیع یعنی شیعہ نے اہل بیت، لفظ شیعہ یہ سب سے پہلے جو استعمال ہوا ہے، غور فرمائیے گا، اسلامی تاریخ میں جو استعمال ہوا ہے وہ رسول اسلام کی زبان سے استعمال ہوا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آیہ بینہ، سورہ بینہ جب نازل ہوا تو اس وقت اس کے اندر ایک آیت ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو خیر البریہ ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ یہ خیر البریہ کون ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، علی وشیعتہ ہم الخیر البریہ، علی اور اس کے شیعہ ہی بہترین امت ہے۔ بر محمد و آل محمد بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ہم علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، خود اس بات پر فخر کرتے ہیں۔ تو جو آج کل شیعوں کے خلاف نعرے بازی ہو رہی ہے، وہ اس بات کو ملحوظ نظر رکھیں کہ بہت سے اگر شیعہ کافر کہہ دیں گے تو بہت سارے صحابہ جو ہے وہ کفر کے زمرے میں آ جائیں گے، جبکہ وہ اپنے آپ کو شیعہ علی ابن ابی طالب کہا کرتے تھے۔ یہ جملہ استعمال کرتے وقت سوچنا چاہیے اور تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس بات پر فخر کریں، آپ کہیں شیعہ کافر، یہ اہم چیز ہے جو میں مقدمتاً عرض کر رہا ہوں۔ تو مکتب تشیع کے نزدیک امام زین العابدین اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے نمائندے ہیں۔ جو ہدایت کا سلسلہ نبوت کے پیراہے میں چل رہا تھا وہ رسول اسلام پر ختم ہوتا ہے، اور یہی ہدایت کا تسلسل امامت کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے، امامت کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے۔ اور امامت میں سر فہرست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ درود بھیجیے مولا کی ذات پر۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند صلوات۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، مکتب تشیع کا عقیدہ ہے کہ امامت اللہ کی جانب سے امیر المومنین کی جانب منتقل ہوئی ہے، اور اس پر ہمارے پاس بہت زیادہ احادیث ہیں، اور میں فقط اپنی بات نہیں کر رہا۔ کتاب الغدیر جو ہمارے مکتب کی بہت بڑی کتاب ہے، اور اس کتاب میں برادران اہل سنت کی کتابوں سے حوالہ جات موجود ہیں۔ پہلی جلد کے اندر غور فرمائیے گا، غدیر کا تعارف ہے، آگے چل کر آیت اللہ امینی نے حوالے نقل کیے ہیں۔ غور فرمائیے گا، میں نے جو جملہ کہا ہے اس کی وضاحت کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ 110 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے منقول احادیث، 110 صحابہ نے احادیث نقل کی ہے کہ رسول نے اپنے بعد علی ابن ابی طالب کو ہمارا امام بنایا ہے۔ 110 صحابہ۔ اچھا، صحابہ کے بعد جن کی باری آتی ہے وہ ہے تابعین، ان کا بھی مقام ہے، ان کا بھی مرتبہ ہے۔ تو آیت اللہ امینی نے اپنی کتاب میں صحابہ کے بعد 80 ایسے تابعین کا تذکرہ کیا ہے، نام کے ساتھ 80 ایسے تابعین کا تذکرہ کیا ہے کہ جنہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کو اللہ کے حکم سے امت کا امام بنایا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں آپ، الحمدللہ خدا کا شکر ہے ہمارے پاس جو عقیدہ ہے وہ محفوظ عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر بات کھلی تو بہت آگے تک جائے گی، پھر بہت آگے تک چلی جائے گی، صورتحال یہ ہے۔ لیکن الحمدللہ ہمارے مکتب کے پاس سارے دلائل موجود ہیں، ہمارے مکتب کے پاس جوابات موجود ہیں، ہمارے مکتب کے پاس حوالات موجود ہیں۔
اور انہی حوالوں میں ایک حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. آئیے چوتھے امام کے تذکرے کے سلسلے سے گفتگو پیش کرتا ہوں. ایک خاتون ہے جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے حبابہ والبیہ. بڑی مومنہ خاتون تھیں. وہ ایک مرتبہ ظاہر رسول کے بعد ماحول ذرا کنٹروورسی ہو گئی, حالات عجیب ہو گئے, تو وہ خاتون آئی مولا علی کے پاس. توجہ میری طرف رکھیے گا. آئی مولا علی کے پاس, کہنے لگی کہ یا علی, آپ کو اللہ نے امام بنایا ہے؟ مولا نے کہا ہاں, یہ عہدہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے. کہا دلیل؟ اور فرمائیے گا, جب انبیاء آتے تھے تو کہتے تھے ہم نبی ہیں, تو قوم ان سے کہتی تھی معجزہ دکھائیے, کوئی کرامت دکھائیے, کوئی دلیل دکھائیے. کہا دلیل؟ تو مولا نے کچھ سنگریزے اٹھائے, پتھر, چھوٹے چھوٹے پتھر, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سنگریزوں کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے اپنی جو انگوٹھی تھی, امام نے ان سنگریزوں پر اس انگوٹھی کو جب مارا تو مہر امامت ثبت ہو گئی, نشان ہو گئے, اس پہ نشان ہو گئے. اس کے بعد امام نے وہ سنگریزے اس خاتون کو دیے. کہا یہ میرے امامت کی دلیل ہے. اس نے وہ سنگریزے محفوظ رکھے چلی گئی. سن 40 ہجری میں امام کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد وہ تلاش کر رہی تھی کہ مولا علی کے بعد امام کون ہے. لوگوں نے بتایا حسن ابن علی, مولا علی کے بڑے بیٹے. آئی امام حسن کے پاس, کہنے لگی آپ امام ہیں؟ تو امام نے کہا ہاں, میں, اللہ نے مجھے امام بنایا, یہ عہدہ مجھے اللہ نے عطا کیا. کہا دلیل؟ تو امام نے ارشاد فرمایا وہ سنگریزے مجھے دے دو جس پر میرے بابا علی نے نشان لگائے تھے, وہ سنگریزے دو مجھے. اس نے اپنی چادر سے وہ سنگریزے نکالے. امام نے اپنی انگوٹھی کا نشان ان سنگریزوں پہ ثبت فرمایا. کہا یہ میرے امامت کی دلیل ہے. لے گئی. اللہ نے اسے عمر عطا کی تھی. سن 50 ہجری امام حسن کی شہادت. اس کے بعد پھر لوگوں سے پوچھتی آئی کس کی امامت ہے؟ کہا حسین ابن علی کی. امام حسین کی خدمت میں آئی, آپ امام ہیں؟ کہا ہاں. کہا دلیل؟ کہا وہ سنگریزوں دو جو میرے بابا اور میرے بھائی نے تمہیں دیے تھے. وہ سنگریزے دیے. امام نے مہر امامت ثبت کی. کہا یہ میری دلیل امامت ہے. مہر لے کے چلی گئی. اب اندازہ لگائیے 40 ہجری, 50 ہجری, 60 ہجری میں امام کی شہادت ہے. وہ پہلے ہی ایک بڑی عمر کی خاتون تھی, پھر 20-25 سال اور گزر گئے تو بہت ضعیف ہو گئی, بہت ضعیفہ. واقع کربلا کے بعد وہ ادھر ادھر گھومتی, پوچھتی امام کون ہے. پتہ چلا کہ امام حسین کے بیٹے علی زین العابدین وہ امام ہیں. کسی طرح اس نے اپنے آپ کو پہنچایا کیونکہ بہت زیادہ ضعیفہ ہو چکی تھی. اچھا, جب حجرے میں آئی امام کے تو امام نماز میں مشغول تھے, امام عبادت کے اندر مشغول تھے. کافی دیر انتظار کیا, پھر اس نے کہا کہ کہیں امام میری وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں, امام عبادت میں مشغول ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, میں بعد میں آ جاتی ہوں. اچھا, بزرگ تھی, زحمت بھی اس نے کی, لیکن بہرحال جب کھڑی ہو کر جانے لگی تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اشارہ کیا بیٹھنے کا. روایت کہتی ہے کہ جیسے اس نے امام کے اشارے کی طرف پلٹ کر دیکھا, یہاں اس کا پلٹنا تھا, وہاں اس کی جوانی پلٹ کر آ جاتی ہے. بزرگ تھی, اشارے سے اس کی جوانی پلٹ کر آ گئی. اب آپ غور فرمائیے, تاریخ کے اندر ایک اور بھی واقعہ ملتا ہے اسی طرح کا. وہ یہ کہ حضرت یوسف کے اشارے سے حضرت زلیخا کی جوانی پلٹ کر آئی تھی. زلیخا کی جوانی کا پلٹنا دلیل نبوت حضرت یوسف تھا, اور حبابہ کی جوانی کا پلٹنا دلیل امامت حضرت امام زین العابدین ہے. درود بھیجیے محمد و آل محمد. اور فرما رہے ہیں آپ. اچھا, کتابوں کے اندر ہیں واقعات, کوئی ایک واقعہ نہیں امام کی امامت کے حوالے سے, لیکن یہ واقعہ. اور پروردگار عالم نے اس خاتون کو بڑی عمر عطا کی. چوتھے امام کا زمانہ دیکھا, 5ویں امام کے پاس آئی, 6ٹھے امام کے پاس آئی, 7ویں امام کے پاس آئی, 8ویں امام تک اللہ نے زندگی عطا کی. حبابہ والبیہ.
8ویں امام کی زندگی میں اس کا انتقال لکھا ہوا ہے جوان میں۔ حالات ظاہر یکسر بدلے، کربلا کے بعد کیفیت کچھ عجیب ہو گئی تھی۔ پہلے حکومت ایک تھی، بعد میں حکومتیں بدل گئی، حجاز کی حکومت کسی کے پاس، عراق کی حکومت کسی کے پاس، اور پھر وہ یزید کے کارنامے وہ تو دنیا جانتی ہے، ان سے تو کوئی کیا کہتے ہیں آنکھ مچولی ہو نہیں سکتی ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد اس نے سب سے پہلا حکم دیا تھا کہ مدینے کو تاراج کیا جائے۔ اب اس نے مدینے پہ بہت بڑا ظلم کیا، اور یہ جو لشکر گیا تھا اس کا لیڈر تھا مسلم بن عقبہ۔ مدینے کو تاراج کیا گیا، پامالی دیکھی گئی مدینے کی، 10,000 مسلمان قتل ہوئے، جن میں 1,000 اور بعض روایت میں 700 حافظان قرآن تھے۔ اس کے بعد ایسی سخت روایت ہے کہ کیسے ممبر سے بیان کی جائے، خواتین کی عصمت دری کی گئی، نہیں معلوم یہ کیسا اسلام تھا، اور آج انہیں بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ مدینے کا حال۔ اس کے بعد مکے کی بھی یہی حالت، منجنیق سے کعبے پر آگ برسائی گئی، کعبے پر، اور کعبے کی عمارت کو منہدم کر دیا گیا۔ یہ واقعات تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے مظالم ہیں، تو پتہ نہیں چل رہا تھا۔ غور فرمائیے گا، لوگوں میں بھی اختلاف ہو گیا کہ امام کون ہے۔ خود اہل بیت کے خانوادے میں 2 طرح کے افراد ہو گئے، ایک وہ جو جناب محمد حنفیہ کو امام سمجھ بیٹھے کیونکہ وہ بڑی عمر کے تھے، مولا علی کے بیٹے، امام حسین کے بھائی، بزرگ تھے، جبکہ امام زین العابدین کی عمر مبارک 24 سے 30 برس کے درمیان ہے، یعنی جوانی کے ایام ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ کربلا کی مصیبتوں کی وجہ سے امام کی کیفیت ایسی تھی کہ کوئی دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ امام جوان ہے، اس قدر امام ضعیف ہو چکے تھے۔ اچھا ہوا کیا، محمد حنفیہ آئے امام زین العابدین کی خدمت میں، آ کر کہنے لگے کہ مولا مجھے پتہ ہے کہ آپ حقیقی امام ہیں، اللہ نے آپ کو امام بنایا ہے، لیکن چونکہ لوگ بہت زیادہ تعداد میں مجھے مانتے ہیں، اب لوگوں کی اس غلط فہمی کو دور کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اچھا، جناب محمد حنفیہ نے جب یہ کہا تو امام زین العابدین نے کہا آپ کے پاس کیا حل ہے اس کا؟ کہا پہلے اعلان کیا جائے، پھر سب کو کعبے میں جمع کیا جائے، کعبے کے پاس سب کو جمع کیا گیا، سارے لوگ آ گئے، جو مولا امام زین العابدین کو امام مانتے تھے وہ بھی، اور جو محمد حنفیہ کو امام سمجھ بیٹھے تھے وہ بھی آ گئے۔ اس کے بعد جب ان کا جمع ہونا تھا تو محمد حنفیہ نے کہا کہ میں امام ہوں یا زین العابدین امام ہے، اس کی گواہی اللہ کا پتھر یعنی حجر اسود دے گا۔ اور فرمائیے، دیکھیں انسان نہ پہچانے یہ الگ بات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ پہچانتا ہے کہ امام کسے کہتے ہیں۔ کہا حجر اسود گواہی دے گا، کہا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے محمد حنفیہ اٹھے، آگے بڑھے، اور حجر اسود کو بچوں کے لیے ایک پتھر جو کعبے کی ایک کونے سے وہاں پر پیوست ہے، جب طواف کیا جاتا ہے تو وہاں سے طواف کو شروع کیا جاتا ہے، طواف وہاں پر ختم ہوتا ہے، اس کو چومنا یہ عبادت میں شامل ہے۔ حجر اسود ایک پتھر ہے، حجر مطلب اسود مطلب پتھر۔ جب آئے جناب محمد حنفیہ، انہوں نے آ کر پتھر کو سلام کیا تو کوئی جواب نہیں آیا۔ انہوں نے پتھر کو سلام کیا لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ محمد حنفیہ واپس آئے، آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد امام زین العابدین اٹھے، حجر اسود کے قریب آ کر امام نے پتھر کو سلام کیا کہ اے اللہ کی طرف منسوب پتھر، تجھ پر میرا سلام ہو۔ یہاں امام کا سلام ختم ہونا تھا، پتھر سے آواز آئی اے میرے امام آپ پر بھی سلام ہو۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اس سے بہتر درود ہدیہ کریں، اللہم صلی علی۔ تو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، یہ انسان ہے کہ جس نے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کی خاطر، اپنی ذاتی وجوہات کی خاطر ان ہستیوں کو نہیں پہچانا، ورنہ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی امامت کا قائل ہے، ان کی امامت کو مانتا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں حجر اسود کی مثال دی، امام کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، امام کی زندگی میں۔ آخری جملے عرض کر رہا ہوں اور مصائب کی طرف جا رہا ہوں کہ امام
جس ناقے پر سواری کرتے تھے اسی ناقے پر امام حج پر بھی جایا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ 20 سال مسلسل آپ حج پر گئے اسی ناقے پر، لیکن اس پورے وقت کے اندر، اس پورے زمانے کے اندر امام نے کبھی اس ناقے کو ایک تازیانہ نہیں مارا، ایک تازیانہ۔ اب دیکھیے جانور ہے نا، ہم تو معمولی مثال بھی دیتے تو کہتے ہیں کہ جانور اپنے مالک کو سمجھتا ہے، لیکن یہ مثال دیکھیے 20 سال امام نے ناقے کو نہیں مارا۔ تاریخ میں ملتا ہے جب امام شہید ہو گئے، امام کو دفنا دیا گیا، تو یہ ناقہ روتا ہوا امام کی قبر پر آتا ہے اور اپنے سر کو امام کی قبر پر مارتا رہتا ہے یہاں تک کہ خود مر جاتا ہے ناقہ۔ یعنی جانور کو پتا ہے کہ اس مہربان امام کے بعد بھی کوئی زندگی ہے، اگر زندگی تھی تو اس امام کے ساتھ تھی۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی امامت کا قائل ہے۔ آج بھی اگر یہ کائنات موجود ہے، نظام موجود ہے پروردگار عالم کا، نعمتوں کا تسلسل موجود ہے، تو یقیناً پردے میں کوئی امام موجود ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہم بس عزیزان گرامی قدر عزاداری کے سلسلے میں عرض کر رہا تھا کہ امام زین العابدین امامت کی ذمہ داریاں اللہ نے انہیں امام بنایا، اور کبھی اس پر غور کیجئے کہ کتنا مشکل ہے کربلا کی اس شام غریباں کے اندر امام کے کندھوں پر امامت کی ذمہ داری آتی ہے، اور جو پہلا سوال امام سے ہوتا ہے وہ یہی کہ آپ کی پھوپھی آپ سے سوال کرتی ہیں کہ اے میرے بھتیجے، اب تو وقت کا امام ہے، بتا خیمے جل رہے ہیں، خیموں میں اندر رہ کر جل جائیں یا باہر نکلیں؟ دونوں مشکل کام ہیں، آسان نہیں ہیں، لیکن یہاں فوقیت ہے، شرعی مسائل کی رو سے زندگی بچانا واجب ہے۔ امام اگر پہلا حکم دے رہے تھے تو یہ دے رہے تھے کہ میری مائیں، میری بہنیں، میرے خانوادے کی مستورات بے مکنا و چادر خیموں سے باہر آ جائیں۔ مشکل ہے، شاید کسی امام کو مشکل ہے ایسے مشکل وقت کے اندر امامت کی ذمہ داری ملی ہو۔ اور سلام ہو امام زین العابدین کی عظمت پر، سلام ہو امام زین العابدین کی غربت پر، سلام ہو امام زین العابدین کے امتحان پر۔ شام غریبہ میں میرے مولا جب ملاقات کر رہے تھے عصر عاشور امام حسین سے، تو کہہ رہے تھے بابا میں بھی قربان ہونا چاہتا ہوں آپ پر۔ تو امام حسین ابن علی نے ارشاد فرمایا میرے بیٹے، تمہارا امتحان آج کے بعد شروع ہے، اب تمہارا جہاد آج کے بعد شروع ہے۔ یہ جہاد بڑا مشکل جہاد ہے، آسان نہیں ہے۔ کسی نے سوال کیا تھا میرے بیمار امام سے، مولا آپ ابن زیاد کے دربار میں آئے تھے تو آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آپ تو زیادہ بہادر تھے۔ آپ کا چچا امیر مسلم جب ابن زیاد کے دربار میں آیا، اس کا سینہ چوڑا تھا، وہ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر ابن زیاد سے باتیں کر رہا تھا، سوال کا جواب دے رہا تھا، آپ کی گردن جھکی تھی۔ میرے مولا نے رو کر کہا، اے پوچھنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، میرا چچا امیر مسلم اکیلا تھا، میرے ساتھ زینب و ام کلثوم دربار میں موجود تھی۔ سلام ہو امام زین العابدین کے صبر پر، سلام ہو امام زین العابدین کی غربت پر۔ اسی لیے میرے مولا ساری زندگی گریا کرتے رہے۔ پانی آیا، کربلا کا رخ کیا، اے میرے بابا مجھے اس بات کا غم ہے کہ تو پیاسا مارا گیا ہے۔ کھانا آیا، کہا اے میرے بابا مجھے اس بات کا غم ہے کہ تو بھوکا مارا گیا۔ ہر وقت گریا کرتے تھے۔ کسی نے کہا، اے میرے مولا اتنا گریا، اتنا گریا، یہ شہادت تو آپ کی میراث ہے، پھر کس بات کا گریا ہے؟ میرے مولا نے کہا، ہاں گریا واقعاً اس بات پر گریا نہیں ہے، شہادت تو ہماری میراث ہے، لیکن کیا ہمارے خانوادے کی مستورات کو بے مکنا و چادر بازاروں میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث ہے؟ کیا زینب و ام کلثوم
علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو بازاروں اور درباروں میں لے جانا، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ مولا اتنا گریہ نہ کیجئے، کہیں آپ کی روح پرواز نہ ہو جائے۔ میرے مولا نے رو کر کہا یعقوب کا ایک یوسف جدا ہوا معلوم تھا کہ زندہ ہے، پھر بھی اس قدر گریہ کیا کہ قرآن نے آواز دی وَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ، یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی۔ ارے میری آنکھوں کے سامنے میرے 18 یوسف کربلا میں قتل ہو گئے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، میں ان کے لاشوں سے گزرتا رہا، میں کیسے اپنے رونے پر ضبط کروں عزیزو؟ روایت کہتی ہے یہ عزاداری پر کیسی پابندیاں، میں جملے پیش کر رہا ہوں فقط اس لیے، دیکھیے میرے مولا نے کس طرح عزاداری کی ہے، یہی میرے مولا کی مصیبت ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب میرے مولا مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے اور جب اس گلی سے میرے مولا کا گزر ہوتا تھا جہاں کسائیوں کی دکانیں ہوا کرتی تھی تو کسائی جانوروں کے کٹے ہوئے سروں پر کپڑا ڈالا کرتے تھے۔ پوچھا جاتا تھا کیوں؟ کہنے لگے وہ دیکھو علی زین العابدین آ رہے ہیں۔ تو کہا کیا ہوگا؟ کہا کٹے ہوئے سروں کو جب علی زین العابدین دیکھتے ہیں تو اپنے رونے کو برداشت نہیں کر سکتے، آ کر کسائیوں سے سوال کرتے تھے کہ اے جانوروں کو ذبح کرنے والے، کیا تم نے ان کو پانی پلایا تھا ذبح کرنے سے پہلے؟ وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے تھے کہ یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کے نبی کے امتی ہیں، ہمیں پتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے۔ عزیزو کربلا کا رخ کر کے آواز دیتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے بابا آپ پر سلام۔ وہ کون تھے جنہوں نے آپ کو قتل کیا، آپ کو ایک قطرہ پانی نہ دیا بابا؟ لمحے لمحے پر عزاداری ہے، لمحے لمحے پر گریہ ہے، لمحے لمحے پر عزاداری ہے، اور اسی گریہ میں میرے مولا کی زندگی بسر ہو گئی۔ عزیزو ولید بن عبد الملک بن مروان نے امام کو زہر دلوایا ہے، اور زہر کا اثر اس قدر شدید تھا، روایت کہتی ہے کہ امام تڑپ رہے تھے، اور اسی تڑپنے کے انداز میں میرے مولا نے امام محمد باقر کو وصیتیں کی۔ آخری جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ بلایا، کہا باقر میرے بیٹے ذرا مجھے بستر سے اٹھا کے خاک پر لٹا دو۔ کہا بابا آپ زہر کی وجہ سے مصیبت میں ہیں، آپ زہر کی وجہ سے اذیت میں ہیں، تکلیف میں ہیں، بستر پر لیٹے رہیے۔ کہنے لگے نہیں بیٹا مجھے خاک پر لٹا دو، میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا آخری لمحہ اسی طرح خاک پر گزرے جس طرح میرا بابا کربلا میں خاک پر رکھا ہوا تھا۔ ہائے میرے مولا کی زندگی گزر گئی، لیکن اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہ بھول پائے کہ 11 محرم کو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار 2 کوٹ، اپنے بابا کے لاشے پر آ کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر کہتے ہوں گے اے میرے بابا اللہ کسی جوان کو یہ منظر نہ دکھائے، باپ کا لاشا تپتی ریت پر پامال ہو اور جوان بیٹا دفن نہ کر سکے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عظمت کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ برادر محترم، سید جاوید نقوی صاحب کی جانب سے اس مجلس اعزا کا انعقاد ہوا، شہزادی جناب زہرا کی جانب سے بہترین اجر عطا فرما۔ یہ مومنین جنہوں نے اس مجلس اعزا میں شرکت کی، پروردگار ان کا شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد، اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے غم میں اور عزاداری میں جو مومنین مصروف ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان دین،